بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین۔ دنیا کے اندر بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں اور وہ غمازی کرتے ہیں دنیا کے اندر سسٹمک چینج کے حوالے سے۔ اس کے ایک قسم کے ایویڈنسز آپ کو نظر آتے ہیں جو کامپلیکس ملٹی پولر سسٹم بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے وہ بڑا اہم کردار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو عرب لیگ کا اجلاس بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے اندر دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عرب لیگ بیلنس کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اپنی فارن پالیسی کو، اپنے ریلیشنز کو ود آل میجر پاورز، جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے، جو پاکستان کے حوالے سے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی پالیسی کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈالنے نہیں چاہیے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف تو بشار الاسد، جو کافی عرصے کے بعد دوبارہ انہوں نے عرب لیگ کے اجلاس میں ان کو دعوت دی گئی ہے، وہ آئے ہیں، ان کی ممبرشپ کو دوبارہ ریوائیو کیا جا رہا ہے، جو کہ ویسٹ کی برخلاف یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ لیکن ویسٹ کو دوبارہ بیلنس کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں عرب لیگ کے اجلاس کے اندر اور پھر وہ اپنا ایڈریس بھی کرتے ہیں۔ عرب لیگ وہی آرگنائزیشن ہے جو 7 ممبر سے سٹارٹ ہوئی 1960s کے اندر اور اب 22 ممبرز کے اوپر ہے اور لینگویج بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، ٹوتھ لیس آرگنائزیشن ہے، لیکن اب اپنا وہ رول پلے کرنا شروع کر رہی ہے۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ OIC بھی اس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتی ہے؟ لیکن آج کا جو موضوع ہے جس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے وہ پاکستان ایران ریلیشن شپ ہے۔ پاکستان کے اندر ایک طرف تو سیاسی آپ کو استحکام متزلزل نظر آتا ہے، کچھ خبریں گلگت بلتستان سے آ رہی ہیں، کچھ کشمیر سے آ رہی ہیں، کچھ بلوچستان سے، کچھ KPK سے، اور اس کا حل تو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ نمبر 1، ڈینائل موڈ سے نکلنا ہے، ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہے نمبر 2، اور تیسرا الیکشنز تاکہ ایک اسٹیبلٹی آ جائے۔ لیکن اس کے اندر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آئی ہے اور وہ پاکستان ایران ریلیشن شپ ہے۔ اس حوالے سے آج میں نے دعوت دی ہے اور ان کا بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی، اور ان کی ایکسپرٹیز ہیں گلف ایریا کے اوپر اور مڈل ایسٹ کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے عنایت فرمایا۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، نیو ڈیولپمنٹس کیا ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو؟ اس کے اندر آپ ان کی کامیابی دیکھ رہے ہیں جس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اور نیو ڈیولپمنٹ جو پاکستان ایران ریلیشن شپ میں جو واقعہ ہو رہی ہے، پہلے تو وہ گنوا دیجئے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہیں پازیٹیو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ایک تو گلوبل اور انٹرنیشنل لیول پہ کچھ چینجز ہیں اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ریجنل لیول پہ بھی آ رہا ہے، اور ایون اس کا پھر امپیکٹ سبسیکوینٹلی جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں ان پہ بھی آ رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہوتا ہی ایسے ہے۔ جہاں تک مڈل ایسٹ یا گلف ریجن کا تعلق ہے تو اس کو بھی اسی سیناریو میں، اسی بیک گراؤنڈ میں ہم انالائز کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ورلڈ لیول پہ دیکھتے ہیں ہم تو ایک پاور شفٹ ہے جو ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ہو رہی ہے۔ یعنی بہت سے ایشوز میں ہم نے دیکھا پچھلی 2-3 دہائیوں میں جو چینجز آئی ہیں اس میں جو امریکن ڈومیننس تھی وہ گریجولی ڈیکریز ہوئی ہے، جو ویسٹرن ڈومیننس تھی اس کو بھی کویشچن کیا ہے لوگوں نے، اور اس وقت چائنا اور رشیا کا ایک پرومیننٹ رول جو ہے وہ ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پہ، اور اس میں بڑی تیزی سے ایک اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی بیس پہ جب مڈل ایسٹ میں آ کے ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں صرف اور صرف ایران کے اندر $400 بلین کا ایک پیکیج وہ لے کے آئے ہیں، اور اس پیکیج کو لانے کے بعد جب سعودی عرب کو دیکھتے ہیں جو 2 رائیول سٹیٹ تھیں، وہاں پہ بھی ایک ہیوی انویسٹمنٹ ان کی نظر آتی ہے۔ ایون اسرائیل کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی اسرائیل کی چائنا کی ایک انویسٹمنٹ نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا کی مڈل ایسٹ میں اور گلف ریجن میں انٹرسٹ بڑھ رہا ہے۔ اب ریسنٹلی جو چائنا نے ایک سرپرائز دیا ہے ویسٹ کو اور امریکہ کو خاص طور پہ اور پوری ورلڈ کو، وہ ایران اور سعودی ریپروچمنٹ تھی جو ان کو ان ایکسپیکٹڈلی ایک دوسرے کے قریب لایا گیا، کیونکہ بہت سی کوششیں ہو رہی تھیں لیکن الٹیمیٹلی یہ چائنا کی گارنٹی کے ساتھ یہ چیز سامنے آئی ہے۔ اور اسی کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر جب چائنا نے اس کو سعودی عربیہ کو اور ایران کو قریب لایا تو اس کا امپیکٹ ہمیں نظر یہ آیا کہ سیریا کے اندر بھی حالات نارمل ہو رہے ہیں، یمن کے اندر بہت سی چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں، عراق کی پالیسی میں چینج آ رہی ہے،
اس میں کوئی بہت بڑا ہم کریڈٹ چائنا کو اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ ان کنٹریز کو آپس میں قریب لا رہا ہے، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک بزنس مین فارم پالیسی ہے چائنا کی، اور وہ اصل میں اپنا بزنس بچا رہے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ بچا رہے ہیں. جو روڈ انیشیٹو، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے ان کا، اس کا جو ایکسٹینشن ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اس کی تحفظ کے لیے انہوں نے ان کنٹریز کو ایک دوسرے سے قریب لایا. ڈاکٹر صاحب ادروائز لیکن اس میں امپیکٹ کیا ہے اس ساری ڈیولپمنٹ میں؟ بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا، اس کا امپیکٹ پاکستان ایران ریلیشن شپ کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، صرف پاکستان ایران ریلیشن شپ نہیں، میں چونکہ بیک گراؤنڈ میں بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ بشار اسد ہمیں نظر آ رہے ہیں عرب لیگ میں بھی بیٹھے ہوئے، اور سعودی عرب کا بھی دورہ انہوں نے کر لیا. یعنی بہت سے لوگوں سے، جو مڈل ایسٹ کے جو کئی کنٹریز ہیں، اس میں سیریا کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کی ملاقات ہمیں ایم بی ایس کے ساتھ نظر آتی ہے، ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے پرسپیکٹیو سے پیچھے ہٹیں. زیلنسکی کی جو بات کی ہے آپ نے یوکرین کے پریزیڈنٹ کی، جب اس کی سپیچ ہوئی ہے تو انہوں نے وہ جو ٹرانسلیشن کا ہیڈ فون تھا اتار کے نیچے رکھ دیا. یعنی ایک پروٹیسٹ بھی شو کیا کہ وہ جو ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے رشیا یوکرین وار میں، اس میں وہ ویسٹرن پرسپیکٹیو سپورٹ نہیں کر رہے. یعنی اس میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ایران کا نیریٹو ہے اس ریجن میں، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اسی بیس پہ پاکستان کے لیے ایک اچھا پازیٹیو ماحول کریٹ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان اور ایران دو ہمسایہ ملک ہیں، اور 909 کلومیٹر کے بارڈر کے باوجود یہ ایک دوسرے کا جو پوٹینشیل ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے. اور پچھلے 40-45 سال کے دوران بہت سی ایسی کوششیں ہوئیں کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آئیں. لیکن ظاہر ہے کہ امریکن جو سینکشنز تھی ایران کے خلاف، اس کی وجہ سے پاکستان اپنی بہت سی پلاننگ کو میچور نہیں کر سکا، جس میں سب سے مین پروجیکٹ ہمارا پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا تھا، اور ایران کی طرف سے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو کر تفتان بارڈر تک آ چکا ہے. ہم نے اب اس کو کنیکٹ کرنا ہے، لیکن ہمارا جو شیئر ہے اس میں ابھی نواب شاہ تک ہماری گیس پائپ لائن پہنچی، اور وہاں سے لے کر اب تفتان تک لے کے جانا کافی، اس میں انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے. لیکن ہماری طرف سے یہ نہیں ہو سکا، اور نہ کوئی انٹرنیشنل اسپانسرشپ آئی ہے، اور اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ امریکن پابندیاں تھیں. لیکن اس کے حوالے سے تو پھر ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے $18 بلین کا کچھ جرمانہ پاکستان کے اوپر عائد ہو سکتا ہے. تو یا تو پھر امریکنس وہ ہمیں پے اپ کر دیں اگر اتنا ہی ان کو اس کے اوپر اعتراض ہے. اس پہ آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی بیس پہ اگر جو بھی پارٹی اس میں تاخیر کا باعث بنتی ہے ایگریمنٹ کو میچور ہونے میں، اس پر ڈے کے حساب سے فائن ڈیسائیڈ کیا گیا تھا. اور اتنی لانگ جو ڈیلے ہے اس کا رسپانسبلٹی پاکستان پہ آ رہی ہے، اور اس رسپانسبلٹی کی وجہ سے پھر اب بلینز آف ڈالر ہیں جو فائن بن رہا ہے. ظاہر اب پاکستان سے یہ نیریٹو جا رہا ہے کہ اگر امریکہ کی وجہ سے پاکستان اس پروجیکٹ کو میچور نہیں کر پا رہا، اور ابھی بھی امریکہ اجازت دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جیسے انہوں نے ویور دیا ہے، انڈیا کو ویور دیا ہے، انہوں نے چائنا کو ویور دیا ہے، وینزویلا کو، عراق کو، اور کئی کنٹریز کو ویور دیے ہوئے ہیں کہ ایران کے ساتھ وہ بزنس کر سکتے ہیں. یا تو پاکستان کو بھی ویور دے دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ جو پاکستان کا فائن بن رہا ہے، اور پاکستان کی طرف سے کئی آوازیں اٹھی ہیں کہ امریکہ یہ $18 بلین ایران کو پے کرنے کے لیے ہمیں دے دیں تو ہم ایران کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گارنٹی بھی کرنے پڑے گی، جو ہماری انرجی کی نیڈز ہیں اس کو بھی امریکہ اپنے عرب دوستوں کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے ہماری وہ انرجی کی نیڈز بھی پوری کر کے دے، جو کہ میرا خیال ہے امریکہ کے لیے ناممکن ہے. اور اسی بیس پر انڈیا کو انہوں نے ویور دیا تھا، جب انڈیا نے یہی کویشچن کیا تھا کہ اگر آپ ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم ایران سے انرجی نہ لیں، گیس اور آئل نہ لیں، تو آپ گارنٹی کریں ہماری نیڈز پوری کرنے کے لیے، تو ہم ایران سے روک دیتے ہیں.